مگر تم کو اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکے گی۔ اس وقت ویرا کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ان کا سفارت خانہ قانونی طور پر ایسی رپورٹ کی تصدیق کرنے کا پابند ہے۔ اول خان نے اسے آگاہ کیا، وہ دوسرے کسی قانون کی کب پرواہ کرتے ہیں جو اس قانون کی پابندی کریں گے؟ یہ نہ بھولو کہ امریکی آئی مین کی پوری پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وہ اس کے ہر قول اور فعل کو بھرپور تحفظ فراہم کریں گے۔ ان سے یہ توقع مت رکھو کہ وہ آئی مین کی کسی غلطی کی نشاندہی کریں گے۔ ان سفروں کو تمہارے قانون کا ذرا بھی پاس ہوتا تو جیک 2 فوجیوں اور سازوں سامان کے ساتھ فالکن ہاؤس میں ڈیر ڈالنے کے لیے نہ پہنچا ہوتا۔ بین ڈیوڈ کی تلاش شروع ہو چکی ہوگی۔ سلطان شاہ نے مجھے یاد دلانے والے انداز میں اضطراب سے کہا، پاکستان میں عام امریکیوں کے لیے کچھ نہیں رکھا؟ ویرا بولی، ان کی پسند کی ہر چیز یہاں حرام ہے۔ وہ دوسرا پاسپورٹ لے کر 2-4 روز میں یہاں سے چلا گیا ہوگا۔ بدقسمتی سے وہ یہاں رکا ہوا ہے تو آئی بی والے اسے بہت جلد پکڑ لیں گے۔ اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ بین ڈیوڈ بے گناہ ہے۔ کیلی نے تمہیں زبردست چکمہ دیا ہے۔ تم ایک ایک کر کے ہر بات مسترد کرتی جا رہی ہو۔ میں نے ضد چاہ کر کہا، یہ ہوا تمہارا کھڑا کیا ہوا ہے، تمہارے دماغ میں اس کا کیا حل آتا ہے؟ کیلی کو جلد از جلد دوبارہ پکڑ لو، وہ غائب ہو گئی تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ ویرا شاید پہلے سے وہ تجویز سوچے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت چلنے پھرنے بلکہ کھڑی ہونے سے بھی معذور ہے۔ میں نے اعتماد سے کہا، 3-4 دنوں تک وہ کہیں غائب نہیں ہو سکتی۔ نک نے جلال سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ کلیئرنس نہیں دے گا کیلی پاکستان سے باہر نہیں جائے گی۔ جن بدماشوں کو قانون کی پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنے وعدے کو کہاں نبھائیں گے؟ کیلی جلال کی قید میں پنسی ہوئی تھی، اسے چھڑانے کے لیے نک کا ہر وعدہ کر لیتا۔ حیرت ہے کہ اتنے تجربات سے گزرنے کے بعد بھی تم ان کی باتوں پر اعتبار کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ اندیشہ درست ہے تو اسے کیلی کی واپسی سے انکار کر دینا چاہیے۔ میں نے ویرا سے تصدیق چاہی۔ بالکل انکار کرے گا۔ کیلی نے اسے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی کہانی سنائی ہوگی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی ایک شہری کو ایسے لوگوں کی تحویل میں نہیں دے سکتا جو قیدیوں سے غیر انسانی سلوک کرتے ہیں۔ ویرا کی باتوں نے مجھے دھیرے دھیرے فکر مندی اور تشویش میں مبتلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم ویرا کے اندیشوں کو بے سروپا قرار دے کر مسترد نہیں کر سکتے۔ چند لمحوں کے بوجھل سکوت کے بعد اول خان نے پرتشویش انداز میں کہا، اور انہیں قبول کر کے کوئی اندھا دھند قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ غزالہ نے فوراً لقمہ دیا۔ اس وقت وہ ویرا سے خاصی ناخوش نظر آ رہی تھی۔ تم لوگ جو چاہو فیصلہ کرو، میں اپنے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر چکی ہوں۔ میری ضمیر میں یہ خلش نہیں رہے گی کہ میں نے ایک غلط تجویز خاموشی سے منوعاً تسلیم کر لی تھی۔ ویرا نرمی سے کہا، شاید میرا لہجہ یا انداز کسی کو برا لگا مگر میری نیت بالکل صاف ہے۔ اس نے اپنا آخری فکرہ واضح طور پر غزالہ کے بارے میں کہا تھا، لیکن غزالہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تم کیا کہہ رہے ہو؟ چند لمحوں بعد ویرا نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے اول خان سے پوچھا۔ ذرا سوچنے کی مہلت دو، ہونے والی بات ہو چکی ہے، اول خان نے رسانیت سے جواب دیا۔ ڈینی ابھی کیلی کو اس کے حوالے کر کے آیا ہے، وہ اتنی دیر میں کہیں نہیں بھاگے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں کو سوچنے کے لیے تخلیہ درکار ہے۔ وہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میرے جانے کے بعد مل کر سوچو گی، یہی سمجھ لو اور کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، تمہاری بعض باتوں سے دماغ اتنا تپ جاتا ہے کہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ میں اپنی زبان بند رکھوں گی لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میرے مشورے پر دل کھول کر تنقید کر لو مگر مجھے اپنا فیصلہ سنا دو، میں چلی جاؤں گی۔ میں چند ثانیوں تک اسے گھورتا رہا، پھر بے بسی سے بولا، تم نے ہمیں مخمسے میں ڈال دیا ہے، یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے، مجھے جلال سے بات کرنی پڑے گی۔ جلال تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس بار ویرا کے تیور جارحانہ نہیں تھے۔ کیلی کے بارے میں جلال نے نک سے ڈیل کی تھی، اب وہی کیلی کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اول خان نے بے ساختہ میری تائید کی۔ وہ اس معاملے میں اول سے آخر تک شریک رہا ہے، اس طرح اس کی رائے بھی سامنے آ جائے گی۔ غزالہ نے تائیدی لہجے میں کہا، وہ ذہین آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بات کرنے کے بعد ویرا کی پیدا کی ہوئی گرہ خود بخود کھل جائے۔ ان دونوں کی رائے سامنے آنے کے بعد میری استفسار طرف نگاہیں سلطان شاہ کے چہرے پر جم گئیں۔ اسے فون کرنے سے سب کی تسکین ہو جائے گی، ہو سکے تو تم کو یہ کام ابھی کر لینا چاہیے۔ وہ بھی مجھ سے متفق تھا۔ ویرا اس معاملے میں خود ایک فریق کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ سب کی رائے سننے کے بعد بولی، میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں بین ڈیوڈ کی تصویریں دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ جلال تمہارا ساتھ دے گا ورنہ کوئی متبادل راہ بتائے گا۔ مکمل اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ مجھے اول خان سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے ویرا کی موجودگی سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں موجود اسپیکر فون آن کیا اور جلال کا موبائل فون نمبر ملانا شروع کر دیا۔ یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں تھی کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی فون کی سہولت ہر کس و ناقص کی دسترس میں نہیں تھی۔ ایک فون کنیکشن حاصل کرنے کے لیے برسوں تک انتظار کا عذاب جھیلنا پڑتا تھا،
خدا کر کے وہ مدت پوری ہوتی تھی تو ڈیمانڈ نوٹس کے اجرا کے لیے دفاتر کے چکر لگانے کے ساتھ نذرانے دینے پڑتے تھے، جو خوش نصیب سارے متعلقہ اہلکاروں کی دلجوئی کے مراحل طے کر لیتا تھا۔ اس کے گھر میں نئے ٹیلی فون کی گھنٹی خوش نصیبی کی صدا بن کر گونجنے کی نوبت آتی تھی۔ پھر وہ رسمیں تیزی سے متروک ہوتی چلی گئیں۔ ملک نے کسی اور شعبے میں ترقی کی ہو یا نہ کی ہو، مواصلات بلکہ ٹیلی مواصلات کے شعبے میں اتنی تیزی سے ترقی کی کہ ملک میں ہر قسم کے فون کی سہولتیں عام ہوتی چلی گئیں۔ فون کنیکشن آسانی سے ملنے لگے، رشوتوں کا بازار ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ پھر رہی صحیح کسر موبائل فون نے پوری کر دی۔ اس کہانی کے یہ واقعات جس دور سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت تک موبائل فون کا حاصل کرنا اور پھر استعمال کرنا بہت مہنگا تھا۔ آج کی طرح یہ سہولت ہر ایک کے بساط میں نہیں تھی، مگر اول خان اور جلال جیسے معروف اور ذمہ دار اہلکاروں کے لیے ان کے محکموں نے یہ سہولت مہیا کی ہوئی تھی، جو اپنی کارکردگی کی بنا پر روایتی لاسلکی ٹرانسمیٹر سے بدرجہ بہتر تھی۔ کراچی میں آئی بی کا ایک باضابطہ دفتر موجود تھا۔ میرے پاس صدف مینشن کے ساتھ اس دفتر کے نمبر بھی موجود تھے، مگر یہ ضروری نہیں تھا کہ جلال ان میں سے کسی ایک ٹھکانے پر موجود ہوتا۔ وہ اپنی گو نہ گو مصروفیات کی وجہ سے ہر وقت متحرک رہتا تھا، اور خاص طور پر کراچی میں قیام کے دوران میں تیزی سے اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا تھا۔ ویرا نے اپنی بے تکان نکتہ آفرینیوں سے میرے ذہن میں اضطراب کی جو آگ بھڑکا دی تھی، وہ وقت کے کسی زیاں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے زمینی فون پر جلال کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کے بجائے براہ راست اس کا موبائل نمبر ملانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جہاں بھی تھا فوری رابطے میں آ سکتا تھا۔ پاکستان کی تیز تر مواصلاتی ترقی کے طفیل میں چند لمحوں میں جلال سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ حیران ہو گیا۔ خیریت تو ہے؟ تمہیں اس وقت فون کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کمرے میں اس کی تحیر زدہ آواز گونجی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تمہاری کسی مصروفیت میں مخل تو نہیں ہوا؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم بے فکر ہو کر اپنی بات کرو، اس نے میرے لہجے سے میری الجھن کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں بالکل فارغ ہوں۔ تم نے کیلی والے معاملے پر دوبارہ کچھ سوچا ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ چاروں سانس رو کے خاموشی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کو اندازہ تھا کہ جلال کے پس پشت دل کی بھڑاس نکال لینا آسان تھا، اس سے براہ راست کوئی ہلکی بات کرنا آسان نہیں تھا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ اس کے بارے میں دوبارہ کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ جلال اپنے فیصلے کے بارے میں پوری طرح مطمئن تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آئی مین کو صرف کیلی نے دیکھا ہے۔ میں نے تمہید باندھی۔ ہمارے پاس اس بات کی تصدیق کا کیا ذریعہ ہے کہ بین ڈیوڈ ہی آئی مین ہے؟ اسپیکر فون پر ہلکی سی ہنسی سنائی دی، پھر وہ بولا، واقعی یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ تم کو ایسے چپتے ہوئے سوالات بر وقت اور برجستہ سوچتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ آج تمہیں بہت دیر سے اس نکتے کا خیال آیا۔ یہ نکتہ میں نے نہیں، ویرا نے اٹھایا ہے۔ میں نے صاف دلی سے اقرار کر لیا۔ کیا اس کے اطمینان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ کیلی، بائرن اور بین ڈیوڈ کے پاسپورٹ کیلی کی نشاندہی پر فالکن ہاؤس کے کچن میں رکھے ہوئے ایک مسالے دان سے برآمد ہوئے؟ ان پر پاکستان میں داخلے کی مہریں ایک ہی تاریخ کی ہیں۔ ویرا کا خیال ہے کہ کیلی نے معصوم بن کر ہمیں فریب دینے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کے پاس ان اتفاقات کے خلاف مضبوط دلائل ہیں۔ میں فون پر وہ ساری باتیں نہیں دہرا سکتا۔ کیلی کے معاملے پر شاید ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ایک گہرے سانس کے بعد جلال کی پرسکون آواز سنائی دی۔ کیلی سے جو کچھ چگلوایا جا سکتا تھا وہ ہم نے معلوم کر لیا۔ اس کے بعد وہ میرے لیے ناکارہ ہو گئی تھی۔ اسے رہا کرنا بہترین فیصلہ تھا۔ اس کے مثبت نتائج بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جلال نے ویرا کے اٹھائے ہوئے نکتے کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ میں نرمی سے پوچھا، تمہاری دانش میں ویرا کے اندیشے بے بنیاد ہیں؟ ڈینی، میری ساری عمر ایسے ہی کاموں میں گزری ہے۔ میں بڑے بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بشری تقاضوں کے تحت مجھ سے کبھی کبھار اندازے کی غلطی ہو جاتی ہے، مگر مجھ سے فیصلے میں کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ میں نے کیلی کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں پاسپورٹ چیکنگ کے لیے میں امیگریشن والوں کو بھجوا چکا ہوں۔ شام تک ان کی رپورٹ آ جائے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے تیکھی نظروں سے ویرا کی طرف دیکھا۔ وہ جلال کے الفاظ سن کر شرمسار سی نظر آنے لگی تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، بس میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ تم نے کیلی کے بیان پر اندھا دھند اعتماد تو نہیں کیا؟ اس کے بیان کی تصدیق کروا رہے ہو نا؟ ہمارے کام کرنے کے اپنے طریقے ہیں۔ اس بار مجھے جلال کی آواز میں ہلکا سا طنز محسوس ہوا۔ ان کے بارے میں ہمیں کبھی کسی کے مشورے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کوئی بھی نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ہر ممکنہ ذریعے سے ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی اصول کیلی کے بیان پر لاگو کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ویرا کی اس رائے زنی کا برا نہیں منایا ہوگا۔ میں نرم لہجے میں کہا، ہمیں سے کوئی بھی تمہارے طریقہ کار سے واقف نہیں ہے۔ اگر ویرا کو یہ معلوم ہوتا کہ تم کیلی کے بیان کی تصدیق پر کام کر رہے ہو
تو اس کا ذہن ان منفی نقطوں کی طرف نہ جاتا۔ میری طرف سے اسے سمجھا دینا، اس کا ذہن منفی باتوں میں زیادہ الجھتا ہے۔ وہ معاملات کے روشن پہلوؤں پر اپنی توجہ مرکوز رکھا کرے۔ میری عمر ٹیڑے مجرموں سے مقابلہ کرتے ہوئے گزری ہے۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر شرط لگا سکتا ہوں کہ امیگریشن والوں کی رپورٹ کیلی کے بیان کی تصدیق کرے گی۔ تم کچھ تلخ ہو رہے ہو، شاید میری باتیں تمہیں گراں گزری ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، بس اپروچ کا فرق ہے۔ ویرا ذہین لڑکی ہے، مگر بچپن سے جوانی تک شی کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے اس کی سوچ نے ایک خاص رخ اختیار کر لیا ہے۔ وہ ہر بات کو اپنے زاویے سے دیکھنے کی عادی ہو گئی ہے۔ یہ اس کا قصور نہیں ہے۔ اب تم سے کب ملاقات ہوگی؟ میں نے گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے سوال کر ڈالا۔ مجھے کراچی میں اپنا قیام لمبا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ شاید تم کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کراچی میں ہونے والے 2 دھماکوں کا ایک زخمی چل بسا ہے۔ ہاں، اول خان نے بتایا ہے کہ ایک مشتبہ آدمی بھی پکڑا گیا ہے۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، وہ صرف ایک نام تھا۔ CIA والوں نے بہت تیزی کے ساتھ اس کا کھوج لگایا ہے اور اب وہ ان کے مرکز میں کڑی باز پرس کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ جب تک وہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس کی گرفتاری سے اچھے نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ چوپڑا تمہاری تحویل میں ہے، میری دانست میں یہ خون سراسر اس کی گردن پر ہے۔ اب تم اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ میں تم سے زیادہ مشتعل ہوں، مگر اس کی خبر گیری کرنے پر مجبور ہوں۔ جب تک اس کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو جاتا، میرے آدمی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ وہ ہماری تحویل میں مرا گیا تو بھارتی لابی کو شور مچانے کا ایک نیا بہانہ مل جائے گا۔ آئمین کے ساتھ اس کے مراسم کا راز کھل جانے کے بعد وہ کسی رعایت کا حقدار نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے لوگ بھی رگڑے جائیں گے۔ میں اسے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، مگر اس نے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے خود ہی بات ختم کر دی۔ مبارک ہو۔ اسپیکر فون بند ہوتے ہی سلطان شاہ ویرا سے مخاطب ہو کر چہکا، اجلال نے بھی تم جیسی پختہ کار خاتون کو لڑکی قرار دے دی کیا؟ بلا وجہ میرے منہ لگنے کی کوشش نہ کرو۔ ویرا پہلے سے بھری بیٹھی تھی، ایک دم پھٹ پڑی۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جب تک شادی نہ ہو جائے لڑکی لڑکی ہی رہتی ہے۔ اول خان نے موقع کی نزاکت بھانپ کر خوش دلی سے تلخی کم کرنے کی کوشش کی۔ ویرا کا تجربہ اپنی جگہ مسلم ہے، مگر وہ آج بھی ایک لڑکی ہی ہے۔ اس کے لیے کسی کی سند یا جواز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اندرونی غصے سے ویرا کا چہرہ بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھی اور پیچھو تاپ کھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلتی۔ جلال نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا موڈ کب ٹھیک ہوتا ہے۔ ویرا کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سن لینے کے بعد میں نے کہا، اسپیکر فون نے ساری گڑبڑ کر دی۔ اول خان بولا، یہی بات اس نے ریسیور پر کہی ہوتی تو ویرا کے فرشتوں کو بھی اس بدمزگی کی ہوا نہ لگتی۔ ویرا کے موڈ کا انحصار امیگریشن والوں کی رپورٹ پر ہے۔ غزالہ نے اپنی رائے تھی۔ جلال کا اندازہ درست ثابت ہوا تو ویرا کا پارا خود بخود نیچے آ جائے گا۔ یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اول خان دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس وقت معاملات خاصے الجھے ہوئے تھے۔ راہ کے 3 تربیت یافتہ دہشت گرد پولیس کی تحویل میں تھے۔ ان میں سے 2 بھارتی ہندو تھے، ایک مقامی مسلمان تھا۔ یہ بات طے تھی کہ وہ کتنے ہی سخت جاں کیوں نہ ہوں، زیادہ دیر تک پولیس والوں کی روایتی مار نہیں سہ سکیں گے اور اپنی اپنی چمڑیاں ادھڑوانے کے بعد آخرکار ہر بات اگلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ یقینی طور پر کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے ہوں گے، اس لیے ان کا کیفر کردار تک پہنچنا ناگزیر تھا۔ ان تینوں کے علاوہ راہ کے 4 تربیت یافتہ آدمی باہر سے کراچی آئے ہوئے تھے اور عام شہریوں میں گل مل کر نجی اداروں میں نوکریاں کر رہے تھے۔ وہ پیشہ ور ایجنٹ تھے، اس لیے چوپڑا کے گرفتار ہوتے ہی اپنے ٹھکانوں سے غائب ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں روپوش تھے اور کیا کر رہے تھے۔ اس روز ہونے والے 2 دھماکوں کے بعد گرفتار ہونے والے مشتبہ شخص کے بارے میں صرف امید ہی کی جا سکتی تھی کہ اس کا تعلق راہ والوں کے 4 رکنی روپوش گروہ سے ہو اور اس کی نشاندہی پر بقیہ 3 بھی پکڑے جائیں۔ وہ چوپڑا اور راہ کے آدمیوں کی کہانی تھی جو پولیس اور CIA والوں کے درمیان بٹے ہوئے تھے۔ کیلی جیسی اہم ترین مجرمہ کو جلال اپنے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رہا کر چکا تھا۔ چوپڑا صدف مینشن کا قیدی تھا۔ آئی مین کے 2 آدمیوں میں سے راجہ زخمی حالت میں پولیس کا قیدی تھا۔ لے دے کے صرف خالد اسپیشل ٹاسک فورس کے قبضے میں تھا، جس تک ہماری ہر وقت رسائی تھی۔ ہماری اس مہم کی کامیابی کی داغ بیل ڈالنے والی فرزانہ کے بارے میں ابتدا ہی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کے قدیم ترین پیشے سے اپنی وافر روزی کمانے والی ایک فحاشہ تھی، جس کی اس سے زیادہ کوئی وقت نہیں تھی کہ خالد نے اسے ایک مقررہ وقت پر چند منٹ کے لیے کولٹن فارمیسی کے ایک ملازم کو دکان سے دور الجھائے رکھنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کا آئی مین کے گرگوں اور راہ کے دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد اسے رہا کیا جا چکا تھا، کیونکہ STF والے کسی ناکارہ مہمان کی
मेजबानी के कायल नहीं थे। हम मुलजिम बल्कि मुजरिम पुलिस, CIA या फिर IB की तहवील में थे। हमारी तबाह आजमाई के लिए इस वक्त सिर्फ खालिद दस्तयाब था, जो आईमैन से बहुत करीब होते हुए भी इससे इतना दूर था कि इसकी तस्वीर की शिनाख्त में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता था। हम खालिद की मजीद खिदमत करने से ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मैंने अव्वल खान से जवाबी सवाल कर डाला। तुम ठीक कह रहे हो, अव्वल खान ने पुरतशवीश लहजे में कहा। इस वक्त हम एक बंद गली में इसके साथ फंसे हुए हैं, फिर क्यों ना इसी पर मजीद कुछ मेहनत की जाए? मैंने ताई तलब लहजे में कहा। वो सब कुछ उगल चुका है, अब उसे मिलकर क्या हासिल होगा? गजाला ने पूछा। उसने वाकई बिला का मुकास सब कुछ उगल दिया था और हम उसे रिहा करने का फैसला कर चुके थे, मगर खालिद अपने आका के इंतकाम से बहुत खौफजदा था। उसे डर था कि आज़ाद फिजाओं में पहुंचते ही वो आईमैन के अताब का निशाना बन जाएगा। उसके इल्तिजा पर अव्वल खान ने धुंध साफ होने तक उसे स्टेशन 4 पर रखने की इजाज़त दे दी थी। कुछ न कुछ ज़रूर हासिल होगा, क्योंकि हरकत में बरकत है। मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर जवाब दिया। तुम भूल रहे हो कि बज़ाहिर सब राब्ते टूट जाने के बावजूद आईमैन ने पिछली रात कुछ ऐसे लोगों का बंदोबस्त कर लिया था जिन्होंने गोल्डन फार्मेसी को आग लगा दी। पेट्रोल छिड़क कर कहीं आग लगाने के लिए किसी लश्कर की जरूरत नहीं होती। अव्वल खान बोला। हो सकता है कि यह काम उसने खुद किया हो। इस मामले में जुज़वियात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मैंने सोचते हुए कहा। वफरा तफरी और बेसरो सामानी के आलम में फाल्कन हाउस से फरार हुआ था। उसके सामने सबसे पहला मसला अपने बचाव का था। नफसियाती तौर पर वो कहीं आग लगाने जैसा खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं था। उसे यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं पना लेने के बाद किसी को वो गंदा काम कर गुजरने की हदायत की होगी। फरार होने के महज 2 घंटे बाद उसका दोबारा मैदान में उतरना करीने कायास नहीं है। तुम आम आदमियों की बात कर रहे हो, अव्वल खान ने मुझसे इख्तिलाफ करते हुए कहा। आईमैन आम आदमी नहीं है। हमारे तजर्बात ने साबित किया है कि वो आईनी आसाब का मालिक है और बदतरीन हालात में भी कुछ न कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखता है। हम उसकी ज़ात के इस खसूसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर यह मान लिया जाए कि आग उसने लगाई थी, फिर भी कुछ न कुछ लोग उसके साथ थे जिन्होंने चलती हुई गाड़ी से फार्मेसी पर गोलियां बरसाई थी। मैंने कहा। हाँ, ये बात तो है। अव्वल खान का लहजा कमज़ोर पड़ गया। मैं जलती हुई दुकान पर गोलियां बरसाने वाले को भूला हुआ था। वो एक बेमकसद और वहशियाना कार्रवाई थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ताकत का मुजाहरा करना था। वो खबर देते हुए तुमने ये खदशा जाहिर किया था कि आतिश जनी और फायरिंग कर गुजरने के बाद भी कुछ लोग इन इतराफ में मौजूद हो सकते थे। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, ये इम्कान सिरे से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अव्वल खान ने मेरी आखिरी दलील के सामने हथियार डाल दिए। ये बातें मेरे इल्म में नहीं थी, गजाला बोली। इन हालात में खालिद से दूसरी मुलाकात बराबर साबित हो सकती है। मैं सदफ मेंशन में मौजूद था तो कैली और बेन डेविड के पासपोर्ट आ जाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आईमैन का खेल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। घर पहुंचने के बाद वीरा ने अपनी मोशगाफियों का सिलसिला शुरू किया तो कामयाबी की उम्मीद धुंधलाती चली गई। जलाल अपने इब्तदाई अंदाजों के बारे में बहुत ज्यादा पुरुमीद था। उसे यकीन था कि इमिग्रेशन वालों की रिपोर्ट इसकी राय की तस्दीक कर देगी, मगर इससे पहले हम खालिद से मजीद कुछ न कुछ मालूम कर सकते थे।